ہیں اہم خبر آپ کو دیں گے۔ اہم مسئلہ ہے پنجاب ہاؤس میں حکومت اور تحریک لبیک کے وفد کے درمیان ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ تحریک لبیک کا وفد حکومت سے ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات سے اپنی قیادت کو آگاہ کرے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے، اب یہ مسئلہ عدالت میں ہی حل ہوگا۔ پنجاب ہاؤس میں حکومت اور تحریک لبیک کے وفد کے درمیان ہونے والے مذاکرات اب ختم ہو گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ سعد رفیق بھی ان مذاکرات میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا بات کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے کچھ علماء کرام، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اس میں راجہ ظفر الحق صاحب اور حسن اقبال صاحب شریک تھے، میں بھی تھا، اور ہم نے زاہد احمد صاحب کو بھی اس میں زحمت دی تھی، اور زاہد احمد صاحب نے بیٹھ کے سامنے سارے ایشو کی وضاحت کی ہے قانون اور آئین کی روشنی میں، اور جس لفظ پہ اعتراض تھا سولنلی افرم پہ، وہ آئین کے حوالے سے ان احباب کو بتایا گیا ہے کہ سولنلی افرم آئین میں درج ہے، اور اس کا مطلب اقرار صالح ہے، اور اس کا مطلب اوتھ ہے، اور یہ آئین میں پہلے سے پرنٹڈ ہے، جو کتاب پاکستان میں ہر جگہ دستیاب ہے پہلے سے۔ تو اپنے تئیں جو وضاحت کی جا سکتی ہے وہ کی گئی ہے۔ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکل آئے، اور جو جہاں تک استعفے کی بات کی جاتی ہے، یہ ایک فرد کے استعفے کی بات انفیکٹ ہے نہیں۔ ایک آدمی جس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہماری نظر میں، کوئی قصور بھی نہیں ہے ان کا، اس کو کیوں نکال دیا جائے؟ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے وکیل جا چکے ہیں، اور وہاں پہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اس کا نوٹس لے چکے ہیں۔ مناسب یہ ہوگا کہ عدالتی فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ عدالتی فیصلہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن عمل سب کو کرنا پڑتا ہے، اور عمل ہوتا ہے ہمیشہ، اور عدالت احتجاج کرنے والوں کو یہ کہہ چکی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، آپ اس کا خیال فرمائیں۔ تو میں اب بھی آپ کے ذریعے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے تئیں جس کاز کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ لاکھوں شہریوں کی مشکلات کا خیال کریں۔ حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ طاقت کا استعمال کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرکز ملک کے دارالحکومت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو ایشوز انہوں نے ریز کی ہیں ایک ایک کر کے ان کا دلیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ 7B اور 7C ڈیڈ لا تھا، لیکن زاہد احمد صاحب نے اس کو، حکومت نے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک ایسے قانون میں تبدیل کیا جس کا اطلاق آئندہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو وہ ایک ایسا لا تھا جس کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا جب وہ پڑا ہوا تھا۔ ان کو بتایا گیا ہے کہ سولملی سویئر کو اگر نیچے سولملی افرم آ جائے تو پاکستان کے قانون اور آئین کی روح سے وہ اقرار صالح اوتھ کے برابر ہے۔ اب ہم تو آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، اور ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا ہے، اور اب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو، لیکن جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں انہیں شہریوں کی مشکلات کا خیال کرتے ہوئے کم از کم اتنا راستہ خالی کر دینا چاہیے کہ لوگ فیض آباد انٹرچینج پر گزشتہ 15 روز سے جاری دھرنا ختم کروانے کے لیے حکومت اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، لیکن کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ اب تک آفتاب چودھری سے۔ آفتاب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دونوں جانب سے مذاکرات میں کون کون شریک ہوا؟ جی، یہ مذاکراتی عمل جو تھا پنجاب ہاؤس میں ہوا، تو حکومتی وفد میں راجہ ظفر الحق، خواجہ سعد رفیق، وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال، وفاقی وزیر زاہد احمد اور دیگر شریک تھے، رانا ثناء اللہ، اور پنجاب کی جو آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ شامل تھے، جبکہ علماء کا جو وفد تھا، جو تحریک لبیک کا وفد تھا، یہ 4 افراد پر مشتمل تھا۔ تو اس وفد نے تقریباً 3 گھنٹے تک مذاکرات جاری رہے۔ تحریک لبیک کے وفد کی طرف سے تحریری انداز میں اپنے مطالبات پیش کیے گئے حکومت کے سامنے، تو حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر قانون زاہد احمد نے تحریک لبیک کے وفد کو بریفنگ دی اور بتایا کہ جس شک پر یہ اعتراض تھا اور جس شک کی وجہ سے دھرنا دیا گیا ہے وہ شک ختم نبوت کے حوالے سے تھی، اور اس کو ہم نے پہلے سے مزید بہتر کر دیا ہے۔ یعنی پہلے جو آئین میں جس انداز میں وہ شک موجود تھی اس کو ہم نے مزید مضبوط کیا ہے، اور اب وہ آئین پاکستان کا حصہ بن چکی ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی گئی بلکہ بہتری کی گئی ہے۔ تو تفصیلی مذاکرات ہوئے، 3 گھنٹے پر محیط یہ مذاکراتی عمل تھا، لیکن تحریک لبیک کی جو قیادت تھی، جو وفد تھا، اس نے اپنے مطالبات تحریری انداز میں پیش کیے، اور اس میں جہاں دیگر مطالبات تھے اس میں جو بنیادی مطالبہ تھا وہ وفاقی وزیر قانون زاہد احمد کا استعفیٰ تھا۔
تو اجلاس کے دوران زاہد احمد نے کہا کہ اگر میری بریفنگ سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، اس کے باوجود آپ دھرنا ختم کرنے پر تیار نہیں ہے، تو میں رضاکارانہ طور پر استعفیٰ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے آئین کو بہتر کیا ہے، پہلے سے مضبوط بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر حکومت کی مشکلات ہیں اور عوام کو مشکلات ہیں تو میں رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ اجلاس جب ختم ہوا تو اس کے بعد وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے میڈیا سے مختصر بات چیت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک ایک نقطے پر تحریک لبیک کی قیادت کو بریفنگ دی ہے، اب وہ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن عوام کی جو مشکلات ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو سفری جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس تحریک لبیک کی قیادت کو چاہیے کہ وہ شاہراہیں کھول دیں، یعنی راستے کھول دیں اور لوگوں کی جو زندگی ہے وہ معمول پر آئے، ٹریفک رواں دواں ہو جائے۔ اور اس معاملے کا جو فیصلہ ہونا ہے، اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔ تو تحریک لبیک کے وفد کے لوگ جب یہاں سے گزرے تو ان سے بات چیت کی ہم نے، ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے استعفے کا اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ اب حکومت نے ہم سے مہلت مانگی ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ اپنی اعلیٰ قیادت سے ان پر مشاورت کی جائے گی، اور اس مشاورتی عمل کے بعد مذاکرات کا ایک دور اور ہوگا جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کے مطالبات کو مانا جائے گا یا نہیں۔ یعنی مذاکرات کا جو فیصلہ کن دور ہے وہ اب دوبارہ ہوگا، اس کی جو دعوت ہوگی وہ حکومت کی طرف سے تحریک لبیک کی قیادت کو دی جائے گی۔ اب جو حکومتی کمیٹی تھی اس کے شرکاء یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ اعلیٰ قیادت کے پاس گئے ہیں۔ تحریک لبیک کے تمام مطالبات مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے سامنے رکھے جائیں گے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تحریک لبیک کا کون سا مطالبہ ماننا ہے اور کون سا نہیں ماننا۔ تاہم اس میں ایک اہم جو پیش رفت ہوئی ہے، تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ راستے کھولنے کو تیار ہیں، تاہم دھرنا فیض آباد کے مقام پر ہی جاری رہے گا۔ شہریوں کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے لگائے گئے کنٹینرز اگر ہٹا دیے جائیں تو تحریک لبیک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، شہری اور ٹریفک رواں دواں ہو جائے، لیکن دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وفاقی وزیر قانون زاہد احمد مستعفی نہیں ہو جاتے۔ جی، جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے دھرنا جاری رہے گا۔ آج جو دونوں جانب سے وفود شریک ہوئے لیکن کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ ایک دور اور ہوگا مذاکرات کا اور پھر اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ سامنے آ سکے گا۔ آفتاب چودھری، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔